زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. شاید رب العزت ہے اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں اور بس سچے ہیں، اور اس سچوں کے قافلے کے ایک چشم و چراغ اور مرکزی شخصیت کا نام ہے امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اور عزیزان محترم، امام جواد کے سلسلے میں جو مسئلہ سب سے پہلے زیر بحث آتا ہے وہ آپ کی امامت کا مسئلہ ہے کہ اتنی کم سنی میں کوئی امام کیسے ہو سکتا ہے. امام علی رضا علیہ السلام 203 ہجری میں اس دنیا سے گزر گئے، اور امام محمد تقی پیدا کب ہوئے تھے؟ 195 میں. تو امام کی عمر اس وقت 8 سے 9 سال تھی. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ اتنی کم سنی میں کوئی امام کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کا خصوصی انتظام ہو کہ ہدایتوں کے اللہ نے 2 سلسلے چلائے. ایک سلسلے کا نام ہے نبوت اور دوسرے سلسلے کا نام ہے امامت. سلسلہ نبوت میں بھی اللہ نے 3 کو بچپنے میں نبی بنایا، اور سلسلہ امامت میں بھی اللہ نے 3 کو بچپنے میں امام بنایا. وہ جو بچپنے میں نبی بنے، نبی تو سب تھے بچپنے میں، نبوت کا اعلان جنہوں نے کیا وہ کون ہے؟ حضرت سلیمان. قرآن میں آیت موجود ہے کہ بچپنے میں ان کی نبوت کا اعلان کرایا گیا. اور حضرت یحییٰ سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے: یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ. ہم نے منصب نبوت یحییٰ کو عطا کیا جبکہ وہ بچے تھے. اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ سبھی حضرات جانتے ہیں: انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. گہوارے میں بول رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا. تو 3 نبی، بچپنے میں نبوت کا اعلان، اور اسی طرح سے 3 امام، بچپنے میں ان کی امامت کا اعلان. اور ان تینوں اماموں میں پہلے امام محمد تقی علیہ السلام ہے، دوسرے امام امام علی نقی علیہ السلام ہے، اور تیسرے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ. لیکن جو پہلا ہوتا ہے کسی سلسلے کا، اس کے سامنے بڑی ٹف منزلیں ہوتی ہیں. تو امام محمد تقی علیہ السلام چونکہ پہلے تھے اس سلسلے امامت کے کہ جہاں پر بچپنے میں منصب امامت سے نوازا جا رہا تھا، تو سوالات ہوئے اور خوب سوالات ہوئے. مگر کیا شان ہے ہمارے 9ویں امام کی، 9ویں تاجدار ولایت کی، کہ شکوک و شبہات کے بادلوں کو اس طرح سے ہمیشہ کے لیے چھانٹا کہ اس کے بعد سے پھر تاریخ میں کبھی یہ سوال نظر نہیں آیا کہ کوئی بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے. اب واقعات تاریخ میں بہت ہیں. ہسٹری بتاتی ہے
کہ امام علیہ السلام کا بچپنا ہے، کچھ ہی عرصہ گزرا ہے آپ کے والد ماجد کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ مامون جو اس زمانے کا کنگ تھا، وہ ایک راستے سے گزرتا ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور سڑک پر بچے کھیل رہے ہیں۔ مامون کی سواری کو آتا ہوا دیکھتے ہیں بچے، سب بھاگ جاتے ہیں، کچھ بچے ادھر چلے گئے، کچھ بچے ادھر چلے گئے، راستہ بالکل صاف۔ مگر یہ دیکھ کے مامون حیران رہ گیا کہ ایک بچہ ہے جو جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے کو کھڑا ہوا دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا ہوگا کہ یہ کسی کرار کی نسل سے ہے۔ بر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ تو امام کے سامنے یہ مسئلہ آیا، اس نے کہا کہ تم کیوں نہیں گئے، سب چلے گئے؟ امام نے کہا پہلی بات تو یہ کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے جس کی وجہ سے میں گھبراؤں، اور دوسری بات یہ کہ راستہ تنگ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو جانے میں پرابلم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ گیا اور جانے کے بعد میں واپس آیا، وہ سمجھ تو گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، امام کو پہچانتا نہیں تھا وہ۔ اس نے باز اپنا فضا میں چھوڑا اور اس کے بعد بہرحال وہ پلٹا، اور جب پلٹا تو امام کے سامنے اپنی مٹھی بند کر کے کہتا ہے کہ برخوردار یہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے صرف یہ پوچھا تھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ امام نے مسئلے کو اس طرح سے ایکسپلین کیا کہ اس کے آباء و اجداد کے ذہنوں میں بھی کبھی وہ تصور نہیں آیا ہوگا۔ امام نے کہا کہ اللہ نے دریا پیدا کیے ہیں اور ان دریاؤں میں اللہ نے مچھلیاں پیدا کی ہیں، اللہ پانی برسانے کے لیے بخار پیدا کرتا ہے دریاؤں میں، اور پھر ہوا اللہ نے بنائی ہے، وہ ہوا ان بخارات کو اڑا کر اوپر لے جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں وہ بادل کی شکل میں زمین پر باران رحمت کے روپ میں برستے ہیں، اور ان بادلوں میں چونکہ وہ پانی سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں وہ بھی ساتھ میں اٹھتی ہیں اور ہوا انہیں بھی اڑا لے جاتی ہے۔ بادشاہ اپنے شکاری باز کو فضا میں چھوڑتے ہیں اور وہ باز اس مچھلی کو پکڑ کے لاتے ہیں، اور بادشاہ اپنی مٹھی میں اس مچھلی کو رکھ کر ہم علماء آل محمد کا امتحان لیتے ہیں۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ امام نے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ یمتحن بہ العلماء۔ امام ابھی بچے ہیں مگر جو لفظ استعمال کر رہے ہیں عالم، مطلب یہ ہے کہ علی مرتضیٰ 60 سال کی عمر میں اگر ممبر پہ بیٹھیں تو ان کی بھی وہی شان ہوگی جو ہماری شان ہے۔ یہاں بچپنے، جوانی اور بڑھاپے میں فرق نہیں ہوتا، جہاں عمروں کا فرق ہو اسے دنیاوی حکومت کہا جاتا ہے، اور جہاں عمریں کی دیواریں خود بخود گرتی ہوئی نظر آئیں، جہاں سب کے سب ایک جیسے دکھائی دیں، اسے الہی منصب کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اب بہرحال یہاں تک جب بات آئی تو امام نے وہ مسائل بیان کیے جو کبھی اس نے خواب و خیال میں سوچے بھی نہیں تھے، تو یہ پوچھنے پہ مجبور ہو گیا کہ فرزند تم ہو کون؟ تو امام نے جیسے ہی اپنے والد ماجد کا نام لیا فوراً کہتا ہے کہ تمہارا جواب سن کے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ تم کس کے بیٹے ہو، مگر تصدیق چاہتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ وہ امام کو اپنے دربار میں لاتا ہے اور یہاں سے ایک پوری نئی داستان شروع ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ امام کا عقد نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بیٹی کا نام ہسٹری میں ام الفضل ملتا ہے۔ اب یہ نکاح کیوں کرنا چاہتا تھا اس کی تفصیل میں جانے کا بالکل وقت نہیں ہے، خلاصہ یہ کہ اس کے دامن کردار پر امام علی رضا کی شہادت کا دھبا تھا، اس دھبے کو دھونا چاہتا تھا کہ اگر
ہم میں اور امام علی رضا میں کوئی اختلاف ہوتا تو اپنی بیٹی کی شادی ان کے بیٹے کے ساتھ کیوں کرتے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ امام پہ کنٹرول کرنا چاہتا تھا، اور تیسرا مسئلہ یہ کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو ابھی بچے ہیں، اور بچے ہیں تو آسانی کے ساتھ ہمارے دربار کے رنگ میں رنگ جائیں گے، اور اپنی بیٹی کو گھر میں بیچ کر وہ ہر طرح سے امام کی جاسوسی کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب اس کے اغراض و مقاصد تھے، لیکن جو بات وہ ملأ عام میں کہا کرتا تھا وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں اس شادی پر اتنا اصرار اس لیے کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے نواسوں کا نانا بن جاؤں جن نواسوں کا تعلق خاندان رسالت سے ہو۔ اپنی مکاری اور اپنی چالاکی اور اپنی سیاست کو چھپانے کے لیے ان خوبصورت جملوں کا سہارا لیا کرتا تھا۔ دیکھیں یہ بھی اللہ کا عجیب و غریب انتظام ہے کہ لوگوں نے اصرار کر کے، پیچھے پڑ کے، زور لگا کے، جیسے تیسے دھمکی دے کے، بغاوت کی دھمکی دے کے، قتل کی دھمکی دے کے اپنی بیٹیوں کو رسول و آل رسول کے گھروں میں بھیج تو دیا۔ بیٹیوں کا بھیجنا یہ دنیا والوں کا کام تھا۔ اللہ نے کہا تم بیٹیاں بھیجتے رہو، لیکن ان کو لا اولاد بنا کر تمہاری تمام امیدوں پر پانی پھیرنا یہ ہمارا کام ہوگا۔ محمد اب جب امام کے سامنے یہ مسئلہ آیا شادی کا تو امام ظاہر سی بات ہے آپ نے انکار کیا، مگر اس کی طرف سے اصرار ہوا، آخر میں قتل کی دھمکی دی گئی۔ لیکن مامون کے سامنے ایک دوسرا مسئلہ بھی تھا کہ خود اس کے جو قبیلے والے تھے جن کو بنو عباس کہا جاتا وہ بگڑ گئے، وہ بیوقوف تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چالاکیاں، کیا خرافات اس کو دل دماغ میں ہے، تو بگڑ گئے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو وہ بچہ ہے لم یتفقہ فی الدین، یہ ابھی دین کے مسئلے میں ماہر بھی نہیں ہے، اسے فقہ کے اور شریعت کے مسائل بھی نہیں آتے، اور تو اس کے ساتھ تو خلیفۃ المسلمین، پورے مسلم ورلڈ کا بادشاہ، اور تو اپنی بیٹی کی شادی ایک بچے کے ساتھ کر رہا ہے جو دین کے اور شریعت کے مسائل کو بھی نہیں جانتا۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو تمہاری نظر میں جو سب سے بڑا عالم ہو یا سب سے بڑے علماء ہو لے آؤ، مناظرہ ہو جائے۔ اب یہاں پر بھی اس کی سیاست یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عالم آ جائے جو امام کو میدان علم میں نعوذ باللہ شکست دے دے، اور اس سے ہماری دلی امید برآئے گی۔ تو لوگوں نے سوچا، سوچنے کے بعد انہوں نے انتخاب کیا ایک بہت جید عالم کا، جس کا نام ہسٹری ملتا ہے یحییٰ ابن اقسم، جو اس زمانے کا سب سے بڑا اسکالر مانا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد میں مامون کے دربار میں کرسیاں لگائی گئیں اور دربار آراستہ کیا گیا۔ ہسٹری کہتی 700 گریٹ اسکالرز یا 900 اسکالرز بیٹھے ہوئے تھے۔ بہرحال تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہاں پہ بہت سی ڈیٹیل ہے۔ جب امام علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ سوال کون کرے، تو امام نے کہا کہ ہمیں نہیں کچھ پوچھنا ہے، تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھو۔ وہی شان جو حیدر کرار کی ہوتی تھی، سلونی سلونی، جو پوچھنا چاہو پوچھو۔ تو یہ بے معرفت انسان، اس نے سوچا کہ یہ بہت سے بہت اگر جانتے ہوں گے، نماز کے مسئلے کو جانتے ہوں گے، روزے کے مسئلے کو جانتے ہوں گے، حج اور زکوٰۃ کے مسئلے کو جانتے ہوں گے، زکوٰۃ کے مسئلے کو جانتے ہوں گے، لیکن حج کا مسئلہ، سوری میں نے حد غلط اس کو، حج کا مسئلہ اسلامک فقہ میں سب سے ٹف ہے، اور اس میں کافی ڈیٹیلز ہیں، بڑے بڑے علماء کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے حج کے چیپٹر سے ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کے اوپر کیا کفارہ ہے۔ اب اس نے اپنے اعتبار سے بڑا ٹف سوال پوچھا تھا، مگر جیسے اس نے سوال پوچھا، امام نے کہا کہ سوال ناقص ہے، سوال ناقص ہے۔ اور پھر امام نے ہسٹری بتاتی ہے کہ اس سوال کے 22 سوال بنائے کہ یہ سوال مجمل ہے، اس میں دم نہیں ہے،
تمہیں اگر پوچھنا ہے تو یہ پوچھو کہ جس نے شکار کیا ہے اس نے حرم میں شکار کیا ہے یا ہل میں شکار کیا ہے، وہ احرام عمرے کا باندھے ہوئے تھا یا حج کا باندھے ہوئے تھا، وہ مسئلے سے جاہل تھا یا مسئلے کا عالم تھا، اس نے پہلی مرتبہ شکار کیا یا اس سے پہلے بھی شکار کر چکا تھا، جان بوجھ کے شکار کیا یا بھولے سے شکار ہو گیا ہے۔ اور فرما رہے ہیں تو امام نے جب 22 شقیں نکالی اس کے اس سوال کی، تو ہسٹری بتاتی ہے کہ اس کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا اور ہر انسان نے محسوس کیا کہ گیا کام سے۔ لیکن مامون نے سوچا کہ مسئلہ اور بھی واضح ہو جائے، تو اس نے امام کی طرف رخ کر کے کہا کہ انہوں نے آپ سے سوال کر لیا، آپ بھی ان سے کچھ پوچھئے۔ تو امام نے ان سے بالکل ایک سیدھا سیدھا سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سی عورت ہو سکتی ہے کہ جو within 24 hours 8 مرتبہ ایک شخص پر حلال ہو اور حرام ہو، محرم ہو اور نامحرم ہو۔ صبح میں سورج نکلتے وقت اس کے لیے نامحرم تھی اور سورج نکلنے کے بعد محرم ہو گئی، ظہر کے وقت پھر نامحرم ہو گئی، عصر کے وقت پھر محرم ہو گئی، مغرب کے وقت پھر نامحرم ہو گئی، عشاء کے وقت پھر محرم ہو گئی، مڈ نائٹ پھر نامحرم ہو گئی، صبح ہوتے ہوتے پھر محرم ہو گئی۔ اب بتائیے وہ کون سی عورت ہے اور ایسا یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بس ادھر ادھر دیکھنے لگے کیا کریں۔ تو آخر میں جب دنیا پھنستی تو کہتے فرزند رسول آپ ہی ارشاد فرمائیے، ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو امام نے کہا سنو، وہ عورت ایک کنیز تھی، سورج نکلتے وقت وہ کنیز تھی، اس شخص پر حرام تھی، اس نے اس کو خرید لیا، اس پر حلال ہو گئی، ظہر کے وقت اس نے اس کو فری کر دیا، حرام ہو گئی، عصر کے وقت اس سے نکاح کر لیا، حلال ہو گئی، مغرب کے وقت طلاق دے دیا، حرام ہو گئی، مغرب کے وقت طلاق دے دیا، حرام ہو گئی، عشاء کے وقت رجوع کر لیا، حلال ہو گئی، مڈ نائٹ اس نے زہار کر دیا، زہار ایک اسلامی فقہ میں طریقہ، اس کے مطابق بھی عورت حرام ہو جاتی ہے، زہار کر دیا، حرام ہو گئی، سورج نکلتے نکلتے زہار کا کفارہ دے دیا، حلال ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھو محمد اور ہمارے امام ایک اور بھی بہت انٹرسٹنگ اور بہت ہی ہسٹوریکل ڈیبیٹ ہوا، جو جھوٹی جھوٹی روایتیں بنا کر پیش کی جاتی ہیں دوسروں کی فضیلتوں میں، اس حوالے سے ایک بہت ہسٹوریکل ڈیبیٹ ہوا۔ وہ میں آپ کے سامنے اس کے کچھ جملے جہاں تک مجھے یاد آئے گا میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مامون کے دربار میں یحییٰ ابن اقسم نے ایک مرتبہ امام سے یہ سوال کیا کہ فرزند رسول ہمارے ہاں کچھ روایات ہیں، میں ان کا کلیریفیکیشن چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہ فرزند رسول ہمارے ہاں روایتوں میں یہ ہے کہ ان مثل عمر و ابی بکر فی الارض کمثل جبرائیل و میکائیل فی السماء، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر زمین کے اوپر ویسے ہی ہیں جیسے آسمان میں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل۔ امام نے فرمایا انی لست بمنکر، میں جو تم فضائل بیان کرتے ہو ان کے، جو تمہارا ویو پوائنٹ ہے اس کے اعتبار سے میں کچھ انکار نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ ڈیبیٹ کا طریقہ، کس طرح سے اس قسم کے مسائل میں، اختلافی مسائل میں دوسروں کے ساتھ بحث کی جائے کہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اور کسی کی دل شکنی بھی نہ ہونے پائے۔ یہ ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام نے ہم کو سکھایا ہے۔ بجائے ٹونٹنگ کے، بجائے کھچائی کے، بغیر لان تان کے، امام سیدھے ٹو دی پوائنٹ اپنے آرگومنٹس پیش کرتے ہیں، اور یہ وہ طریقہ ہے جو ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو ہمیشہ اپنانا چاہیے۔ بڑا سینسیٹیو سوال اس نے کیا کہ ہمارے ہاں روایتوں میں یہ ہے کہ وہ دونوں جبریل و میکائیل کی طرح سے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ جو کچھ تم مانتے ہو تمہارا اپنا عقیدہ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن جبریل و میکائیل
فرشتے ہیں اور اللہ کے سب سے افضل فرشتے ہیں. اور آرڈینری فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے. یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. تو فرشتے وہ ہیں جنہوں نے ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اور یہ دونوں بزرگوار وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ شرک جیسے گناہ کبیرہ میں گزارا ہے. تو جنہوں نے شرک جیسے گناہ کبیرہ میں اپنا بچپنا بھی گزارا ہو, اپنی جوانی بھی گزاری ہو, وہ معصوم فرشتوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جب معصوم فرشتوں جیسے نہیں ہو سکتے تو معصوم اماموں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس آواز کہا کہ ہمارے ہاں یہ روایت بھی ہے ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر, کہ حضرت عمر جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ برحق ہوتا ہے, اور ان کی زبان پر اللہ کی طرف سے ایک خصوصی عنایت ہے کہ وہ حق کے علاوہ کچھ بول نہیں سکتے. امام نے فرمایا کہ خود تمہارے اوپینین کے مطابق حضرت ابو بکر وہ عمر سے افضل تھے؟ کہا کہ ہاں. تو امام نے فرمایا کہ جب انہوں نے پہلا حکومتی خطبہ پڑھا تو اس خطبے میں انہوں نے کیا کہا؟ کھڑے ہوئے مسلمانوں کے سامنے وہ خطبہ دیا اور اس کے بعد فرمایا ان لی شیطانا یعترینی, میرے ساتھ ہمیشہ ایک شیطان ہے جو مجھے, یہ ہسٹری موجود ہے, جو مجھے مسلسل ورغلاتا رہتا ہے. فَإِذَا مِلْتُ فَسَدِّدُونِي, جب کبھی بھی تم دیکھو کہ میں سیدھے راستے سے بھٹک رہا ہوں تو مجھے سیدھے راستے پر پکڑ کے لگا دو. تو امام نے کہا کہ جب وہ کہ جو افضل تھے وہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شیطان ہے جو مسلسل انہیں ورغلاتا رہتا ہے, تو ان کے بارے میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زبان پر اللہ کا خصوصی کرم ہے اور یہ حق کے علاوہ کچھ بول ہی نہیں سکتے؟ پھر اس کے بعد کہا کہ ہمارے یہاں روایتوں میں یہ ہے کہ ان عمر و ابا بکر سیدہ کہول اہل الجنہ, کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. یہ ہے روایت میں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. تو امام نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھا ہوگا کون جس کی سرداری کریں گے؟ اور یہ روایت دراصل وضع کی گئی ہے حضور کی مشہور حدیث ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اور کہا کہ ہمارے یہاں روایتوں میں ہے کہ حضور نے فرمایا محتبس عنی الوحی قط الا ظننت انه نزل على آل خطاب. یہ روایت ابھی بھی بہت ہائی لائٹ کی جاتی ہے اور برابر اس کو لکھا جاتا ہے, بڑے بڑے بینرز بنائے جاتے ہیں اس روایت کے. حضور نے فرمایا کہ جب کبھی بھی وحی پروردگار کے آنے میں کچھ تاخیر ہوئی تو میں نے ہر مرتبہ یہی سوچا کہ جبریل کہیں ادھر تو نہیں چلے گئے, حضرت عمر کے پاس تو نہیں چلے گئے. یہ روایتوں میں ہے. امام نے فرمایا یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے, اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ کسی نبی کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو اور وہ بھی اپنی نبوت کے سلسلے میں, یہ بات زیب نہیں دیتی کسی نبی کو. اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے جہاں تک بات منصب نبوت کی ہے تو اس کائنات کو اللہ نے بہت بعد میں پیدا کیا, اور حضور کریم کو اللہ نے نبی کب بنایا؟ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو نبی نہ تو کبھی شک کر سکتا ہے اور نہ ہی کبھی اس قسم کے مسائل میں وہ ویور ہو سکتا ہے. اور یہ روایت بھی باقاعدہ طور پر نقل کی جاتی ہے کہ لو لم ابعث لبعث عمر. انہوں نے پوچھا, یہی ابن اکثر نے, ہمارے یہ روایت بھی ہے کہ اگر مجھے نبی بنا کر نہ بھیجا گیا ہوتا تو حضرت عمر کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہوتا.
تو یہاں پر بھی امام نے سوال اٹھایا کہ اللہ جب نبیوں کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا اور عالم زر میں عہد لیا اور اس دنیا کی خلقت سے لاکھوں اور ہزاروں سال پہلے یہ طے کر دیا کہ کس کس کو نبی بنایا جائے گا. تو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لے لیا تھا تو پھر یہ کہنا حضور کریم کا کہ اگر میں نہ بھیجا جاتا تو یہ بھیجے جاتے یہ عقل کے خلاف ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ بھی روایتوں میں ہے کہ ان عمر سراج اہل الجنہ، کہ حضرت عمر وہ جنت کا چراغ ہے اور ان کے نور سے جنت میں روشنی ہوگی. امام نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے ہیں اس کو تم جانو، لیکن میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جس جنت میں 1,24,000 نبی ہوں، حضور خاتم جیسا نور مجسم ہو، اس جنت میں روشنی کی کون سی کمی ہوگی جو ان کا نور اس روشنی کو پورا کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، لخت لعنت، نعرہ حیدری، امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. محترم اس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے حقائق کو دنیا کے سامنے آشکار کیا ہے کہ کسی پر کوئی اٹیک بھی نہیں، اور اپنی بات بھی انہوں نے جو اپنا موقف ہے اس کو بیان بھی کر دیا. اور یہ وہ سبق ہے جسے ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے. اور امام محمد تقی علیہ السلام ان کا ایک بہت بڑا امتیاز یہ بھی ہے کہ اپنی اس کم سنی میں صرف 25 برس کی عمر میں امام نے جہاں مناظرات کیے، امام علیہ السلام نے جہاں جھوٹی حدیثوں کو کلیریفائی کیا، وہیں امام علیہ السلام نے اپنی قوم اور سوسائٹی کی ہیلتھ پر اور اس کے عقائد کی صحت پر بے پناہ توجہ دی. امام علیہ السلام کا جو ایک بہت بڑا کارنامہ ہسٹری میں نقل کیا جاتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ فائٹنگ ہے، ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہے جو اہل البیت علیہ السلام کی شان میں غلو کیا کرتے تھے، اور ایز اے ریزلٹ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب اور خود اہل بیت علیہ السلام کی بدنامی کا سبب بنتے تھے، اور لوگوں کو اہل بیت سے قریب آنے سے روک دیا کرتے تھے اپنے بیہیویئرز کی وجہ سے. اہل بیت علیہ السلام کو خدا ماننا، اہل بیت علیہ السلام کو لائق سجدہ ماننا، اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں وہ الفاظ استعمال کرنا جو ایکسکلوسیولی اللہ کے لیے بولے جاتے ہیں. کچھ لوگ تھے اس زمانے میں، یہ سلسلہ شروع ہوا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے. حقیقت میں تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا مولا علی کے زمانے سے، لیکن باقاعدہ طور پر ایک گروپ کی شکل میں، ایک فرقے کی شکل میں، ایک مسلک کی شکل میں اس طرح کے لوگ ظاہر ہوئے ہمارے چھٹے امام کے زمانے میں. چنانچہ راوی سدیر نعمی راوی وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ فرزند رسول، کچھ لوگ آپ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ آپ لوگ خدا ہیں، آپ لوگ رب ہیں، آپ لوگ دنیا کو چلانے والے ہیں. تو امام نے فرمایا جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو. یہ الفاظ ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اس لیے کہ یہ لوگ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ لوگ ہمارے سلسلے میں اس قسم کی باتیں کر کے ہماری شخصیت کو بھی داغدار بناتے ہیں، ہمارے مذہب کو بھی داغدار بناتے ہیں، اور دنیا کو ہمارے مذہب سے قریب ہونے پر روکتے ہیں. ہمارے اپنے ہو کر ہمارے مشن کی مخالفت کرتے ہیں، لہذا ان پر بھی اللہ کی لعنت، ان کے نظریات پر بھی اللہ کی لعنت. اور پھر امام نے فرمایا ہم ہیں کیا، ہمارا صحیح انٹروڈکشن کیا ہے؟ نحن خزان علم اللہ، ہم علم الہی کا خزانہ ہے. نحن تراجمۃ وحی اللہ، ہم وحی الہی کے ترجمان ہیں. نحن تراجمۃ امر اللہ، ہم اللہ کے مشن کے پاسبان ہیں.
نحنو قوم معصومون، ہم ہر طرح کے نقص، عیب، غلطی اور لغزش سے پاک، پاکیزہ اور معصوم ہیں۔ امر اللہ بطاعتنا، اللہ کا حکم ہے ہماری اطاعت کی جائے، ونہى اللہ عن معصیتنا، اور اللہ نے شدت سے منع کیا ہے ہماری کسی بھی نافرمانی کرنے پر۔ نجات کا دروازہ ہم ہیں، ہدایت کا راستہ ہم ہیں، مرکز انوار ہم ہیں، ہمارے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، ہم کو چھوڑ کر انسان نہ دنیا کا ہوگا نہ آخرت کا ہوگا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، اور پھر جب بات پہنچی ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام تک، تو اس زمانے میں بھی اس قسم کے لوگ تھے، اور وہ بدنامی اہل بیت کا سبب بن رہے تھے، بدنامی مذہب اہل بیت کا سبب بن رہے تھے۔ تو ہمارے 8ویں امام نے ایک بہت خوبصورت تشبیہ ان کے لیے یوز فرمائی کہ یہ لوگ جو ہمارے سلسلے میں اس طرح کا نظریہ کرتے ہیں، بجائے اللہ کو سجدہ کرنے کے ہم کو سجدہ کرتے ہیں، بجائے اس اللہ کو سجدہ کرنے کے جس اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے ہمیشہ رسول اللہ نے منبر پر بیٹھ کر حکم دیا، خود منبر کو سجدہ کرنے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ در خدا پر آئیں، بجائے اس کے کہ در خدا پہ اپنے سروں کو جھکائیں، اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، ربوبیت جیسے الفاظ ہمارے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ کے صفات کو ہمارے بارے میں بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ان کی مثال امام جو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی مثال اس گاؤں اور اس قصبے کے جاہل لوگوں جیسی ہے جن کے درمیان کسی بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ تم پہلے جاؤ اور جانے کے بعد وہاں کے حالات کا جائزہ لو، پھر ہم آئیں گے۔ وہ وزیر آیا تو وزیر کی شان کو دیکھ کر، اس کی عظمت و جلالت کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ یہی بادشاہ ہے۔ اور فرمایا آپ، وزیر کو جب دیکھا انہوں نے تو کہنے لگے کہ یہی بادشاہ ہے۔ اب وہ وزیر کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، بادشاہ آنے والے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ ہی بادشاہ ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال ان جاہلوں جیسی ہے جو ہم کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہی اللہ ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ کے بندے آل محمد ایسے ہیں تو خود اللہ کتنا باکمال ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ محمد اس سلسلے میں ہمارے 9ویں امام کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگرچہ حالات ناسازگار تھے، زمانہ بہت برا تھا، طرح طرح کی سختیاں تھیں، مگر ہمارے 9ویں امام نے اس مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ جس طرح سے امام نے جھوٹی حدیثوں کو بے نقاب کیا ہے، اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی آڑ میں رہ کر اہل بیت کے مشن پر خنجر بھونکنے والوں کے اوپر بھی اہل بیت علیہ السلام نے کڑی تنقید فرمائی ہے۔ یہ ہمارے 9ویں امام کا بہت بڑا امتیاز ہے۔ ابو الخطاب نام کا ایک غالی تھا، غلو کرنے والا تھا، اس قسم کی باتیں ادھر ادھر کیا کرتا تھا، اس کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کی بدنامی ہوتی تھی، آل محمد کا نام خراب ہوتا تھا۔ امام نے اس سختی کے دور میں بھی حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، جبکہ امام کے پاس پاور نہیں تھا، امام کے پاس اتھارٹی نہیں تھی۔ اس سختی، شدت اور کرفیو کے دور میں بھی امام نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر چلتے ہوئے جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے آگے بڑھ کر وہ راستہ اپنائیں جو ان کے مزاج کے خلاف ہے، جو ان کی سیرت کے خلاف ہے، جس سے خود ان کو تکلیف پہنچتی ہو، اس کی بھی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور عزیزان محترم، آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں غازی ابو الفضل العباس کی یاد منانے کے لیے۔ غازی ابو الفضل العباس کون ہیں اور ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت و جلالت کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کائنات کا کوئی انسان ابو الفضل العباس کی شان کو سمجھ سکتا ہے، بیان کرنا تو دور کی بات ہے۔ علی مرتضیٰ کون ہے؟ علی مرتضیٰ اگر ایک جملے میں بات کہی جائے جو میں سمجھتا ہوں تو علی مرتضیٰ کا جو ایک ناچیز انٹروڈکشن کرایا جا سکتا ہے اپنی تمام تر محدودیتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ علی اس ذات والا صفات کا نام ہے جس نے اس کائنات میں کبھی بھی کسی چیز کی تمنا نہیں کی۔ میں صرف 2 مثالیں دیتا ہوں۔
علی کو کعبے کی تمنا یا کعبے کو علی کی تمنا؟ آپ بتائیے. اگر علی کو کعبے کی تمنا ہوتی تو بنت اسد خود تشریف لے جاتی، لیکن اگر خود نہیں جاتی بلکہ بلوایا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کعبے کو علی کی تمنا ہے، علی کو کعبے کی تمنا نہیں ہے. خیبر میں علم کی تمنا علی کو یا علم کو علی کی تمنا؟ آپ بتائیے. اگر مولا علی خود آتے اور دوسروں کی طرح اپنے آپ کو پیش کرتے، میں بھی یہاں موجود ہوں تاکہ علم مجھے مل جائے، تو ہم کہتے کہ علی کو علم کی تمنا تھی. مگر تاریخ کہتی ہے کہ مولا موجود نہیں تھے، رسول اللہ نے بلوایا اور علم ہاتھوں میں دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ علی کو علم کی تمنا نہیں، علم کو علی کی تمنا. تو علی اس ذات کا نام ہے جس نے کبھی اس کائنات میں کوئی تمنا نہیں کی. اگر تمنا کی ہے تو بس ایک تمنا، علی کی تمنا کا نام ہے عباس. با وفا با وفا یا عباس یا عباس. بھائی جس کا مولا جتنی آپ کی خودداری ہے اس طرح آواز آنی چاہیے. با وفا با وفا یا عباس یا عباس. با وفا با وفا یا عباس یا عباس. نعرہ حیدری بلندتر صلوات. عباس اس ذات کا نام ہے جو علی جیسے معصوم امام کی تمنا ہے. سبحان محترم، آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں ام البنین کو ان کے لال ابو الفضل العباس کا پرسہ دینے. ارباب عزا، کوئی کیا بیان کر سکتا ہے آقا ابو الفضل العباس کی عظمت و جلالت کیا ہے؟ جب ابو الفضل العباس رخصت آخر کے لیے تشریف لائے ہیں تو جناب زینب اولیاء مقام بازوؤں کو پکڑ کے کہتی ہیں، اے بھیا عباس، جب میں بہت چھوٹی تھی ایک مرتبہ میرے دوست سے میری ابا سرک گئی تھی. بابا علی مرتضیٰ نے میرے بازو کو چوما تھا. میں نے سبب پوچھا تو بابا نے فرمایا، اے زینب، ایک دن وہ آئے گا کہ ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. بابا نے جو کچھ کہا تھا اس پر یقین تھا، مکمل یقین تھا. لیکن اللہ نے جب مجھے بھائی دینا شروع کیے اور بھائیوں سے میرا گھر بھر گیا اور عباس جیسا بھائی مجھے اللہ نے عطا کر دیا، تو میں سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں، عباس جیسا بھائی ہو، کس کی مجال ہوگی کہ اس کے بازوؤں میں رسن باندھے. بھیا عباس، اب تم بھی جا رہے ہو. اب زینب کو یقین ہو گیا کہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے. بس ارباب عزا، میں کیا عرض کروں، بڑی دردناک شہادت ہے قمر بنی ہاشم کی، میں پوری طرح سے نہ پڑھ پاؤں گا. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب قافلہ اہل حرم لوٹ کر مدینے پہنچا ہے تو راوی جناب ام البنین سے کربلا کا واقعہ بیان کرتا ہے اور حضرت ابو الفضل العباس کی داستان شہادت بیان کرتا ہے. راوی نے نہ چاہا کہ حضرت ابو الفضل العباس کی وہ مظلومیتیں بیان کرے کربلا کے میدان میں جو ایک ماں نہ سن سکے. وہ بیان کرتا رہا، جناب ام البنین سنتی رہیں. بیان کرتے کرتے اس نے یہ کہا کہ وہ وقت بھی آیا کہ ایک ملعون نے ابو الفضل العباس کے سر پر گرز مارا اور پھر اس کے بعد اے ام البنین آپ کا لال گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا.
یہ سننے کے بعد ام البنین ٹھہر گئیں اور کہا کہ بھائی جو کچھ تو نے کہا میں سب مان سکتی ہوں، لیکن تیری یہ بات میں کبھی نہیں مان سکتی۔ میرے عباس کا قد اتنا بلند تھا، اتنا رشید القامت تھا میرا عباس، کہ پورے عرب میں ایسا کوئی نہ تھا جو اس کے سر تک پہنچ کر اس کے سر پہ گرز مار سکے جبکہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو۔ تو جب اس نے یہ جملے سنے کہا بی بی اگر حق جاننا چاہتی ہو تو سنو، تمہارا شیر عباس دریائے فرات سے لوٹ رہا تھا، مشک سکینہ ہاتھ میں تھی، چاروں طرف سے اشقیاء تیر برسا رہے تھے، بس ارباب عزا چاروں طرف سے اشقیاء تیر برسا رہے تھے، اور وہ وقت بھی آیا کہ غازی کے دونوں شانے قلم کر دیے۔ اب غازی تھا، مشک سکینہ کو منہ میں دبائے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، ایک ملعون نے مشک سکینہ پر بھی تیر مارا، غازی کی آس ٹوٹ گئی۔ اب غازی کو دلچسپی نہ رہ گئی خیام تک پہنچنے میں۔ اسی اسنا میں ظالموں نے ایک تیر عباس کی آنکھ پر مارا، وہ تیر ابو الفضل عباس کی آنکھ میں چبھا۔ ہاتھ تو نہ تھے کہ ابو الفضل عباس وہ تیر کو نکالنے کی کوشش کرتے، لہذا سر کو جھکایا اور اپنے زانوؤں کی مدد سے اس تیر کو نکالنا چاہا۔ بس ارباب عزا یہ جو عباس نے اپنا سر جھکایا، ظالموں نے موقع پا کر سر پہ گرزیں گرا ماری، اور ارباب عزا ابو الفضل عباس گھوڑے کی بلندی سے زمین پہ آئے۔ ارباب عزا روایتوں میں، ارباب عزا کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک عالم دین جن کا دستور تھا کہ وہ ہمیشہ ابو الفضل عباس کے مصائب بیان کیا کرتے تھے، ایک دن عالم رویا میں وہ ابو الفضل عباس کو دیکھتے ہیں کہ وہ آئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے ذاکر تو میرے مصائب کیوں نہیں بیان کرتا؟ وہ کہتے ہیں کہ آقا آپ تو جانتے ہیں کہ میرا دستور ہے میں ہمیشہ آپ ہی کے مصائب بیان کرتا ہوں۔ کہ اے میرے ذاکر ارے تو ہمارے چاہنے والوں کو ہماری وہ مظلومیت کیوں نہیں سمجھاتا کہ ارے کربلا کے میدان میں جو شہید بھی گھوڑے کی بلندی سے زمین پہ آیا کم سے کم ہاتھ سلامت تھے، ہاتھ سے زمین پہ ٹیک لیا، مگر ہائے میرے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے، منہ کے بل زمین پہ آیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عباس نے آواز بلند کی آقا غلام کی خبر لیجئے۔ بس ارباب عزا یہ آواز سننے کے بعد حسین مظلوم چلے، مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ کبھی چلتے ہیں کبھی رک جاتے ہیں، کبھی چلتے ہیں کبھی رک جاتے ہیں، اور کمر پکڑ کے کہتے ہیں الان انکسر ظہری یا اخی، اے بھیا ارے تمہاری شہادت نے حسین کی کمر توڑ دی، اے بھیا اب بیویوں کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، اے میرے شیر عباس تمہارے جانے کے بعد اشقیاء مجھ کو تانے دے رہے ہیں، اے میرے شیر عباس اب تک جو آنکھیں چین سے سویا کرتی ہیں ان آنکھوں کو سونا نصیب نہ ہوگا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آقا حسین چلے۔ بس ارباب عزا روایت کہتی ہے جب ترائی کے قریب پہنچے تو آقا حسین گھوڑے کی بلندی سے اترے، کچھ اٹھایا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے، تھوڑی دور پھر چلے، پھر گھوڑے کی بلندی سے اترے، پھر کچھ اٹھایا۔ حسین کیا اٹھا رہے تھے؟ عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ۔ اور باب عزا جب بھیا عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو آقا حسین نے زمین پہ پڑا ہوا دیکھا ہوگا تو کیا عباس کا بچپنا نگاہوں کے سامنے نہ آ گیا ہوگا؟ اے عباس ارے ایک وقت وہ تھا کہ جب انہی ہاتھوں کو پکڑ کر میں نے تمہیں چلنا سکھایا تھا، مگر ہائے مظلومیت آج میں انہی کٹے ہوئے ہاتھوں کو سمیٹ
रहा हूँ। गाजी के सराहने पहुंचे, अब्बास का सर उठाया, जानू पे रखा, गर्दो गुबार साफ करना शुरू की। बस अरबाब अज़ा, कहो मेरे भाई अब्बास, खैर तो है। आका अबुल फज़ल अब्बास, आका अबुल फज़ल अब्बास, तारीख ये कहती है कि आका बार बार अपने सर को इमाम हुसैन के जानू से हटा लेते हैं। हुसैन कहते, भैया अब्बास, तुम सर को बार बार जानू से क्यों हटाते हो? तड़प के आवाज देते हैं, आका अरे मेरा सर आपकी आगोश में, लेकिन जब आप घोड़े की बुलंदी से जमीन पे आएंगे उस वक्त कोई न होगा जो आपके सर को जानू पे रखे। बस अरबाब अज़ा, आका हुसैन कहते, ए भैया अब्बास, ए भैया अब्बास, जाने से पहले एक मर्तबा, आखिरी मर्तबा मुझे भाई कह के पुकार लो। बस अरबाब अज़ा, आका अबुल फज़ल अब्बास कहते हैं, ए माजा, ए मेरे आका हुसैन, मैंने जब से होश संभाला है हर मर्तबा मेरी माँ ने मुझको यही समझाया कि बेटा अब्बास, हुसैन को कभी भाई न कहना, हुसैन को हमेशा आका कहना। मैं इस घर में अली मुर्तजा की ज़ौजा बनकर नहीं, हसन और हुसैन की कनीज बनकर आई हूँ। बस अरबाब अज़ा, तारीख ये बताती है, तारीख ये बताती है कि अबुल फज़ल अब्बास ने आखिरी मर्तबा हुसैन को भाई कहा और उसके बाद तड़प के कहते हैं, ए आका हुसैन, एक आखिरी ज़हमत देना चाहता हूँ, आखिरी ज़हमत देना चाहता हूँ। आका हाथ नहीं है वरना ये ज़हमत भी न देता। कहो भैया अब्बास, क्या कहना चाहते हो? आका, मैंने यही सुना है कि जब मैं इस दुनिया में आया था तो सबसे पहले आपके चेहरे की ज़ियारत की थी। तमन्ना ये है कि जाने से पहले भी सबसे आखिर में आपके चेहरे की ज़ियारत करूं। कहा भैया अब्बास, फिर क्या बात है? कहा आका, एक आंख में तीर लगा हुआ है, दूसरी आंख में खून भरा हुआ है, बस इतनी ज़हमत कीजिए कि आबा के दामन से आंख का खून साफ कर दीजिए, आखिरी मर्तबा चेहरे पर नूर की ज़ियारत कर लूं। बस अरबाब अज़ा, अबुल फज़ल अब्बास ने ज़ियारत की, रूह कब्ज़ उनसुरी से परवाज कर गई। लो अज़ादारो, मैं आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूँ, शबीह आलम बरामद होने वाली है, आप ज़ियारत के लिए तैयार हैं? हमारे यहाँ किताबों में मिलता है, किताबों में मिलता है कि एक मर्तबा अबुल फज़ल अब्बास के हरम में ज़रीह मुबारक की तामीर का मसला आया। एक आलिम दीन को बुलाया गया, उनके साथ मेहमान रोज़े के अंदर दाखिल हुआ। जब मेहमान की नज़र अबुल फज़ल अब्बास की कब्र पर पड़ी तो वो ताज्जुब से एक सवाल पूछता है, ऐ अल्लामे वक्त, अरे हम तो हमेशा ये सुना करते थे कि हमारे आका अबुल फज़ल अब्बास बड़े रशीदुल कामत थे, जब घोड़े पे बैठा करते थे तो पैर जमीन पर खत दिया करते थे, मगर जो कब्र हमारी आंखों के सामने ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी बच्चे की कब्र है। बस ये सुनना था कि वो ज़ारो कतार रोने लगे, ए भाई, अरे तूने हमारा गम ताज़ा कर दिया। अबुल फज़ल अब्बास यकीनन रशीदुल कामत थे, मगर जालिमों ने शहादत के बाद लाश के टुकड़े कर दिए। आका अबुल फज़ल अब्बास की लाश के टुकड़ों को सुबूत है। कर रहे हैं ये दुआ ज़ेरे अलम सरवर हिलाल, ऐ खुदा ये गम बफ़ैज़े पंजतन जिंदा रहे।